الحمدللہ آج 19 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 48 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کل کراچی کی ایک لوکل کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے کہ ان کے پوسٹ مارٹم کا حکم انہوں نے دیا ہے۔ میری تو پہلے سے یہ خواہش تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے۔ ایک اتنی بڑی پرسنالٹی، باقی جو علمی اختلاف ہے یا کوئی اور ایشو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایک سیلیبریٹی تو تھے وہ، اس طریقے سے ان کا اچانک دنیا سے جانا اس حال میں کہ ان کے جسم کے ایکس ریز بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ والی بون ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا، کالر بون یا شولڈر بون، اور ہاتھ بھی غالباً اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر ان کے ملازم کا بیان بھی آیا کہ جی ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ رونے کی وجہ سے خود چیخ رہے تھے یا انہیں کوئی مار رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ بہرحال یہ ساری باتوں کے باوجود ان کو بغیر پوسٹ مارٹم کے دفنانا یہ بہت بڑا ایک سوشل جرم بھی تھا اس حوالے سے، اور اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ورثاء کا ہی قصور ہے، یہ قصور ہی کہوں گا میں۔ رات کو میری کافی تفصیلی بات ہوئی تھی جے ڈی سی کے جو ظفر عباس بھائی ہیں، وہ ان دنوں میڈیا میں کافی ان رہے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے پازیٹیولی معاملات کو چلایا تھا۔ تو میں نے ان سے یہی پوچھا، کیونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ کا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں صبح تھوڑا بہت اس پہ بولوں گا، کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم اس وقت نہیں ہوا، جبکہ خبروں میں ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی کہ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بغیر ورثاء کے حوالے لاش کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پھر یہ اچانک کون سا ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ چونکہ ورثاء جو ان کے بیٹے تھے اور ایک بیٹی بھی ہے ان کی، پلس ان کی ایکس وائف بھی آئی ہوئی تھی، وہ تو خیر وارث نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی بچوں کی ماں تو ہے، ان سب کا یہ ڈیسیژن تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے۔ اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ کوئی ان کے قتل میں جو مبینہ ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، اس میں کوئی شامل تھے وہ، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں زندگی میں بھی اتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کی میمز بنی۔ اگر پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسی ویسی رپورٹ نکل آئی، جو میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو مر گیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اچھے یا برے، اب تم اسے گالی نہ دو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے باقی لوگ افیکٹ ہوئے ہوں یا اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا کوئی نقصان ہوا ہو، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ انہیں یہ خدشہ تھا، تو ظفر بھائی کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ ہم ہاسپٹل والوں سے یہ یقین دہانی کرواتے ہیں ایفیڈیوٹ پہ کہ وہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو سیکرٹ رکھیں گے، اس کے باوجود وہ ایگری نہیں کیے۔ پھر بھی پولیس والوں نے آخری درجے تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے پوسٹ مارٹم ہو جائے، لیکن لوکل کورٹ سے جا کے ان کے بیٹے نے، احمد نے، ڈیسیژن لے لیا اور اس کی وجہ سے انہیں دفنا دیا گیا بغیر پوسٹ مارٹم کے۔ حالانکہ ان کی میت کے اوپر بھی، جنازے پہ بھی کافی سارے لوگ یہ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا۔ خیر یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ بعد میں کسی شہری نے پٹیشن فائل کی، وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو نامعلوم قسم کے شہری ہوتے ہیں وہ ایجنسیز کی طرف سے ہی ہوتے ہیں عموماً، کہ جی عوام الناس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے، باقی لوگ بھی اپنی جانیں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کراچی میں، تو اس کے پوسٹ مارٹم کا آرڈر کورٹ دے۔
تو کل 18 جون 2022 کو کورٹ نے ڈیسیژن کیا. وہ آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیلی ہے تمام میڈیاز کے اوپر. وہ چند گھنٹوں میں ان چینلز کے بھی ویوز جو ہیں وہ لاکھوں کراس کر گئے ہیں جو چند سینکڑوں تک ہوتے تھے. ظاہر وہ خبر ہی بہت بڑی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی کا حکم دے دیا گیا, پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا گیا. اس کے لیے اب وہ ایک ڈاکٹرز کا جو پینل ہے وہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے. میرا خیال ہے 1-2 دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. تو میں نے ظفر باز بھائی کو JDC والے اس لیے فون کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے ورثاء میں سے کوئی بڑی کورٹ میں جا کے اس ڈیسیژن کو ریورس کروانے کی کوشش نہ کرے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیسیژن اس طریقے سے ریورس نہیں ہوگا. اگر کوئی گیا بھی نا تو ان کے باقی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اسے مارا گیا ہے. تو ظاہر ہے کورٹ نے ڈیسیژن اسی حق میں کرنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو. اگر ان کا اپنا بیٹا اور بیٹی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے تو ان کا کوئی بھتیجا کھڑا ہو جائے گا. ان کے بھانجے بھتیجے تو ان کی اپنی عمر کے ہیں, سینئر ہیں, کہ جی ہمارے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا گیا, پوسٹ مارٹم ہو. تو کورٹ نے تو ڈیسیژن دینا ہے اس بنیاد پہ کہ جس میں کورٹ اپنی بھی جان چھڑائے پلس جو پبلک ویلفیئر والی بات ہو. تو یہی ہے کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے, ایک ہائی پروفائل کیس ہے, اس لیے وہ یہی ڈیسیژن کریں گے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ وہ شاید بڑی کورٹ میں نہیں جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے ڈیسیژن ایگزیکیوٹ ہوگا. اب چونکہ ایک پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے اور مرنے کے بعد قبر کشائی کرنے کے بعد اتنے دن گزر جانے کے بعد قبر سے ایک بندے کو نکالنا اور پھر اس کی لاش کے کچھ حصے لینا پوسٹ مارٹم کے لیے تو ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے. اور وہ پبلکلی نہیں ہوتا, وہ چند ایک لوگ جاتے ہیں, باقی پولیس کا حصار ہوتا ہے, کوئی اور قریب نہیں آ سکتا کہ کوئی آ کے ویڈیو بنا لے. ظاہر ہے کہ آپ نے لاش کی حرمت کا بھی خیال کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور عوام الناس میں تو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں نا کہ جی وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جی وہ اگر سائبیریا میں دفن ہو تو 10,000 سال تک بھی کچھ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہے وہاں پہ. لیکن عام حالت میں یہ کوئی تھم رول نہیں ہے, یہ ایکسیپشن صرف پیغمبروں کی ہے جی. اور اس کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر جو جنات تھے انہیں معلوم نہیں چلا مگر ایک کیڑا جس نے ان کی لاٹھی جو ہے وہ کھا لی تھی, جس کی وجہ سے ان کا جسم نیچے آ گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا, ہیکل سلیمانی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اسی دوران آ گیا تو وہ لاٹھی پہ یوں ٹیک رکھ کے نا بیٹھ گیا ایسے کر کے, یہ جو بھی کوئی پوسچر ہوگا. تو اب گوشت تو زیادہ مرغوب غذا ہے کیڑوں کی, لیکن اتنے عرصے تک اب وہ دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹی ہوگی لکڑی, ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے جب تک پورا وہ تعمیر نہیں ہو گیا. اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لہذا قرآن میں عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں مرنے کے بعد, اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے ان آیات کے اندر. ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے اور کئی کتابوں میں, اور محدثین کا آلموسٹ اجماع ہے اس حدیث کے اوپر. 1-2 محدثین نے اختلاف کیا ہے, وہ بھی ان کو وہم لگا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے ایام کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول, جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں کیونکہ اس وقت 295C کا یوز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا, نہ وہ تھی مدینہ شریف میں اس حوالے سے. تو کسی نے ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا, اور ان کے سوال کرنے کی برکت سے عقیدہ پتہ چل گیا. جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے، مے بی مے ناٹ بی۔ جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آلموسٹ 70 ایئرز کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی، تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک ہے، لیکن اندر قبروں کی ایگزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، وہ محرم بھی تھے، وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کی ہے، یہ ان کا پاؤں ہے۔ تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی سی ہے، جس طرح المہند میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں۔ تو اگر یہ دنیا کی سی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طریقے سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے استغفار پڑھ لیں تو اپنا پاؤں اندر کر لے گا کہ یار کہ میرے پیر نو انڈر ڈسکشن بنایا جائے، لیکن کوئی پاؤں اندر نہیں کیا، وہ پاؤں خود اندر کرنا پڑا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں جسم سلامت ہے لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، غیر انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات یہ فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن یہ رول نہیں ہے، رول صرف پیغمبروں کے لیے ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ابا جی 3 کپڑوں میں، وہی سنت ہے مرد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ منڈے کے دن۔ پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ منڈے کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے مر جاؤں گا آج، یعنی مجھے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی منڈے کے دن فوت ہونے کی، کہ نبی علیہ السلام بھی منڈے کے دن فوت ہوئے تھے، پیر کے دن۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے پیر کے دن فوت ہونے کے اعتبار سے۔ تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا، اور وہی ان کے جو پرانے کپڑے تھے نا، انہوں نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا، میرے لیے نیا کفن ارینج نہ کرنا، کیونکہ نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ جو کفن تم دو گے یہ تو گلے سڑے گوشت، پیپ اور ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے مرنے کے بعد۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم گل سڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس سے ان کی کوئی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا، سیدہ عائشہ نے بھی نہیں انہیں کہا کہ آپ کا جسم تو سلامت رہے گا، کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے بندوں، سیدنا حمزہ کا مسلح کیا گیا ہے، دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے حصے کاٹے گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا، لاشیں سلامت رہتی ہیں۔ رومن امپائر کی جنگوں میں، بیٹل فیلڈز کے اندر کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا۔ تو یہ کون سا آپ کو عقیدہ بتا دیا؟ اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ مر گیا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام ہے، جو نیک آدمی ہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اس کفن سے یا اس جسم سے؟ تو اس سے امام بخاری نے ایک تو عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ ہے ہی عقیدہ جعلی ہے، اگر اللہ پروٹوکول دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب جو ہے نا، وہ اس میں پتہ چل گیا کیا ہے، وہ اس طرح کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر پھر پیر کو فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو فوت ہوئے، کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے،
اور منگل کی صبح فجر سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا. تو حضرت ابوبکر تو کہہ رہے تھے مجھے امید ہے کہ میں پیر کے دن فوت ہو جاؤں گا, اور اس میں الفاظ ہیں میں رات سے پہلے فوت ہو جاؤں گا, کوئی رات کو تو منگل شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کے اعتبار سے علم الغیب نہیں ہے تے بابے تے شے کوئی نہیں. ہاں جی, ہن کیڑا بابا لے آؤ گے جڑا ابوبکر تو اونچا ہوئے؟ کیونکہ تسی تے ہمیں بتاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, غوث کتب ابدال, وہ کسی عام صحابی کے بھی قدموں کی خاک, بلکہ اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھروں میں جا کے بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا, اگرچہ وہ حضرت واشی کا ہی گھوڑا کیوں نہ ہو. تو حضرت ابوبکر کا تو پھر مرتبہ اس امت میں ٹاپ کے 4 بندوں میں ہے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اگر ان کا علم الغیب فارغ ہو گیا اس معاملے میں تو باقیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اسی بھی تو ہم کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. اب میرے بھائی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس بات کا کسی کے پاس جواب ہے تو ٹائم قیامت تک ہے, دیو جواب, بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. ہاں حق بولنا ہے, میں نے تو حق بولا ہے, میں نے تو ابو بکر کا عقیدہ بتا دیا, صحیح بخاری شریف سے چیزیں بتا دیں. اب تمہارے پلے کوئی او جی ساڈے ابا جی نے مرنے تو پہلے دستا سی, او سر وہ کافر بھی بتا دیتے ہیں. ایک بندہ نزا کے عالم میں ہے اور وہ پریڈکشن کر دیتا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے کہ علم الغیب ہو جائے گا. اسیسمنٹ ہے, ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. جو سب سے بڑا بندہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سوموار کے دن کی موت کی فضیلت نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے امت کا عقیدہ خراب ہونے سے بچا لیا ہے. ان کو یہ فضیلت مل جاتی نا کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ منڈے کو فوت ہوتے, اس کا فائدہ صرف ان کو تھا, لیکن جو ان کی بات پوری نہیں ہوئی اس کا فائدہ پوری امت کو ہے. لیکن یہ فائدہ اب آیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. ہم سے پہلے کبھی کسی نے یہ بخاری میں حدیث دریافت نہیں کی, نہ اس میں سے یہ رزلٹ نکالا ہے. پھر کہتے ہیں جی 1400 سال سے کسی کو دین نہیں سمجھا. سرکار دین لکھا ہوا تھا, لیکن چیزیں لکھی ہوئی کتابوں کے اندر ہوں, اسے کوئی نکالے نہ تو کیا فائدہ ہوگا. اگر شہد کی بوتل کوئی گلے میں لٹکا لے تعویذ کے طور پر, ایک قرآن کے بھی تعویذ لٹکاتے ہیں نا جی, قرآن میں شفا ہے جی, سورہ بنی اسرائیل میں ہے جی, شفا ہے تو تعویذ لٹکانے نے. قرآن کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, یا زیادہ اس کی صورتوں کو دم کرو اپنے اوپر, جو بخاری میں آیا آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام دم کیا کرتے تھے. اور مسلم شریف میں آیا کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے. سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ گلے میں تعویذ لٹکا دیتے تھے. تو شہد کی بوتل بھی آپ لٹکا لیں تو شفا تو نہیں ہوگی جب تک شہد چاٹیں گے نہیں. تو جب تک بخاری مسلم آپ پڑھیں گے نہیں, قرآن آپ پڑھیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. صرف کتابیں سجائی ہوئی ہوں گی شوکیسوں میں, عمل نہیں ہوگا, تو کیسے آپ کو پتا چلے گا. تو یہ ہم جو باتیں ایکسپلور کرتے ہیں یہ آلریڈی موجود ہے. اگر آپ کے بزرگوں کو توفیق نہیں ہوئی آپ کو دین صحیح بتانے کی, تو یہ جو آپ کے دل میں ہمارے لیے حسد آ گیا ہے کہ اس کی داڑھی تو کالی ہے, وہ سفید داڑھی والوں کو کوئی نہیں سمجھ آئی ہے, اس حسد کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت جو ہے وہ آپ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں, ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو پیغمبروں کے بھائی تھے, پیغمبر کا بھائی, پیغمبر کا بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر, یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر, لیکن حسد تو ان میں بھی آ گیا اپنے بھائی کے لیے. کافر تو نہیں تھے, مسلمان تھے. اگر پیغمبر کا بیٹا ہو, پیغمبر کے بیٹے اور ایک پیغمبر کے بھائی ہوں, 2 صحابہ کی نسبت ہو, ڈبل صحابی ہوں, پھر بھی ان کے اندر یہ نیگیٹو چیز آ جائے حسد والی, تو سرکار میں تسی تے شاہی کوئی نہیں کہ ہم سے لوگ حسد نہ کریں. اس لیے یہ والا حسد ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں قرآن و سنت کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں. خام خواہ لوگوں نے عقیدہ کھڑا ہوا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کو ہو سکتا ہے قبر کشائی ہو, پھر آپ کو پتا چلے وہ جی لاش میں تعفن پھیل گیا تھا, دین وٹ, وہ جی بو آ رہی تھی, دین وٹ, گوشت سے بو ہی آئے گی. یہ جو کہتے ہیں نا کفن میلا نہیں ہوتا, تو یار مرنے سے پہلے وصیت کیا کرو نا, 1 ہفتے کے لیے گرمیوں میں تمہاری لاش چوک میں رکھی جائے, ہم دیکھتے ہیں کس طرح تعفن نہیں پھیلتا.
سارے مرنے کے بعد جب جیسے یہ لاش ان کی جنازے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نا کہ لیٹ ہوں گے، سارے جو ہے نا وہ عیدی سینٹر میں وہ فریزر میں جا کے رکھواتے ہیں اپنی لاشیں، سارے یہ بزرگان دین اور یہ علماء کرام باہر رکھا کرو نا، تاکہ پول کھل جائے، لوگوں کو عقیدے کی اصلاح ہو جائے. نہیں رکھتے. آپ کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں انہوں نے غلط قسم کی، اور اس کے اوپر بزرگی کلیم کی ہوئی ہے. ایسے کوئی ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسی خبر آتی ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہ جسم سلامت ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کسی کے بزرگ ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ کلیئر کر لیں. کوئی اسلام نے آپ کو چیز نہیں بتائی، یہ بالکل بدعت کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو آپ کو بتا دی گئی ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اتنا ہنگامہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ میت کا احترام ہے، اس حد تک احترام ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. یعنی اس کے بدلے وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا نا کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم وہ قصاص لیا جائے گا. اگر کوئی شخص کسی مردے کی ہڈی بھی توڑتا ہے نا، اس کے بدلے میں اس کی وہ ہڈی توڑی جائے گی قصاصاً. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کا مسلمان کی قبر پہ بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے یہاں تک کہ وہ انگارے اس کے جسم کا لباس اور کھال بھی جلا دیں. کتنی تکلیف دہ چیز ہے. اس سے بڑی تکلیف اور عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے جا کے. یعنی وہ قبر کا احترام ہے، آپ قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس پہ بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ مردے کی وہ والی حرمت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے تو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ فتویٰ آیا ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں، کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے اور تم میں بغاوت نہ ہو، نافرمانی کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو پھر جان بچانے کے لیے یہ حرام بھی کھایا جا سکتا ہے. یعنی کیٹاسٹرافک کنڈیشن، ہنگامی صورتحال. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان ہو تو اس کی بھی اجازت ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. تو اب یہ ساری صورتحال دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اگر اس وقت لاش نکالنی پڑتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، امام بخاری نے باقاعدہ ایک چیپٹر بنایا جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت لاش کو قبر سے نکالنا، یعنی اس کا جواز موجود ہے. اس میں ایک حدیث لے کر آئے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میرے والد شہید ہو گئے اور انہیں کسی اور شہید کے ساتھ دفن کر دیا گیا، لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ 2 بندے ایک ہی قبر میں دفن ہیں. اگرچہ جائز ہے، ظاہر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن مجھے ہوا کہ میں نا اپنے باپ کی لاش کو الگ شفٹ کروں. تو میں نے ان کے مرنے کے 6 مہینے کے بعد، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کی قبر کھودی تو وہ کہتے ہیں ان کی لاش بالکل سلامت تھی، سوائے ایک کان کا تھوڑا سا حصہ ڈیمیج تھا. اب وہ کان کا حصہ جو ڈیمیج تھا وہ مٹی کی وجہ سے نہیں تھا، کوئی زخم وغیرہ ان کو لگے ہوں گے، ورنہ تو اگر یہ تو نہیں کہ کان سے سٹارٹ ہونا تھا. سب سے پہلے تو معدہ پھٹتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، پیٹ سب سے پہلے پھٹتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کی لاش کو پھر شفٹ کر دیا دوسری قبر میں. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ کسی کی لاش کو قبر سے نکال سکتے ہیں. بعض اوقات قبرستان میں پانی آ جاتا ہے، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایسا کرنا ہوتا ہے. وہ آخرت کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی راکھ ہواؤں میں اڑ جائے ایئر کریش کے اندر، یا آگ میں جلا دی جائے، یا سمندر میں غرق ہو جائے، آپ کے لیے وہی قبر ہے. آپ کی قبر کے لیے جسم کا سلامت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ عالم برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تمہارے مرنے سے لے کر
آخرت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ہے، ان سین بیریئر. کسی کی قبر یہ مٹی کی ڈھیری بنتی ہے، کسی کی شیر کا پیٹ، کسی کی قبر سمندر کی گہرائی، کوئی ہواؤں میں بکھر جاتا ہے، کسی کی لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے جس طرح ہندو لگاتے ہیں. تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ بھائی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کسی کو عذاب دینے کے لیے. وہ دنیا ہی الگ ہے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی جگہ نہیں ہے. ایون جو لاش آپ نے قبر میں دفنائی ہے، آپ CCTV کیمرہ لگا لیں، آپ کو کوئی فرشتے آتے ہوئے یا وہ مردہ اٹھتے ہوئے یہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے گا؟ تو پھر اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ مردے کی لاش سلامت ہے یا نہیں ہے. اتنے بولے لوگ ہیں، ہر چوتھے دن سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہندو آگ لگا دیتے ہیں، ان کا حساب کتاب قبر کے سوال کیسے ہوتے ہوں گے؟ یہ مسلمان کا حالت ہے. یہ اس کا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں علمی لیول آپ دیکھ لیں مسلمان کا کیا ہے. اس چیز کے اوپر وہ سوال کر رہا ہوتا ہے. بھئی آخرت کی زندگی کا کیا تعلق اس معاملے سے؟ جس کو تم نے دفنایا اس کے سوال کون سے آبزرو کر لو گے تم؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس طرح کی جو کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے نا، اس کے اندر لاش کو نکالا جا سکتا ہے. یعنی امام بخاری نے اس حدیث سے باقاعدہ رزلٹ نکالا اور ایک چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ ضرورت کے وقت لاش کو اس طریقے سے قبر سے نکالنا. یہ یعنی ایک ضرورت کی چیز تھی نا، اس وجہ سے نکالا گیا. کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے حوالے سے پھر احکامات بالکل بدل جاتے ہیں. اور یہ جو قتل ہے نا جی، یہ اتنا سینسٹیو چیز ہے کہ اللہ تعالی کی سنت یہی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، آپ اسے معاف کر دو. سورہ شورى میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے، البتہ اگر تم معاف کر دو گے تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا. لیکن قتل ناحق ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ. یعنی یہاں معاف نہیں کرنا، ایون دیت لینا جائز ہے، سورۃ النساء میں آیا، لیکن وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. وہ سنن ابی داؤد میں آیا کہ 100 اونٹ یا اس کے برابر مالیت، وہ بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. ایک اونٹ جو ہے وہ آج کل ایوریج 5 لاکھ روپے کا تو ہے، تو یہ 5 کروڑ دیت تو بن جائے گی ایک بندے کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دیت صرف جواز کی حد تک ہے، زندگی اسی میں چھپی ہے کہ تم قتل کے بدلے قتل کرواؤ. پھر سورۃ المائدہ میں جس شان سے وہ آیات آئی ہیں، آیت نمبر 32، کہ 2 ایکسیپشنز ہیں، قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض. اور وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے یا فساد فی الارض کا الٹیمیٹ انجام اس کے قتل کی صورت میں ہو. ان 2 ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی شخص نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. انسان، مسلمان نہیں، انسان، چاہے وہ مسلمان تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے سکھ تھا، یہودی تھا، کوئی بھی. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا. تو لہٰذا یہ اب جو قتل والا معاملہ ہے، اس میں اس لیول تک اترنے کی ضرورت ہے. آپ پوری انسانیت کو بچائیں گے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے قتل کی تحقیق تو ہونی چاہیے. مبینہ قتل ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، لیکن بہرحال جو قرائن بتا رہے ہیں اس میں تو تمام چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے رزلٹ کچھ اور نکل آئے، لیکن پھر بھی تحقیق تو ہو، لوگوں کو صبر تو آ جائے. تو اس طرح کے کیسز کے اندر تو ضرور پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں عموماً جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں، آپ دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کو جب اسیسینیٹ کیا گیا پنڈی میں، تو خود ادھر بھی ان کے ورثاء نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، ورنہ ہی پتہ چل جاتا کہ وہ گولی لگنے سے مری ہیں یا شاک ویو سے مری ہیں یا وہ گولی قریب سے لگی، کیونکہ ایک بندہ قریب لے کے کھڑا تھا. اب اس کی گولی لگی ہے نہیں لگی ہے، کوئی سنائپر بیٹھا ہوا تھا دور سے. بس یہ ان دونوں میں ہی فرق پتہ چل جاتا تو یہ پتہ چل جانا تھا کہ یہ پری پلانڈ قتل کیا گیا. اور اگر کوئی سنائپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ لوگ انوالو ہیں جن کے پاس یہ سنائپر موجود ہوتے ہیں. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، کسی انڈیویجول نے قانون نہیں ہاتھ میں لیا، کیونکہ عام بندے کے پاس تو سنائپر والی گنیں نہیں ہوتی. تو اسی لیے وہ تحقیق ہونے ہی نہیں دی گئی کہ پتہ ہی نہ چلے
کہ ان کو کسی نے ذاتی دشمنی میں مارا ہے یا کسی نے آرگنائز طریقے سے ان کے قتل کو اس طریقے سے مینج کیا ہے، اس لیے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیتے. اور پھر فوراً جناب ادھر جناب پتہ وہ سارے پانی کے ساتھ دھونے کے لیے وہ سارا پورے کرائم سین کو مٹا دیا تھا انہوں نے فوراً سے پہلے. پھر بعد میں جناب وہ اتنے پیسے لگاتے رہے تحقیق، بعد کھیت مٹی تحقیق ہونی ہے جب آپ نے شواہد سارے مٹا دیے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ضرور پوسٹ مارٹم والا معاملہ ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ دفنانے سے پہلے ہو، بعد میں یہ تماشا نہ لگے. مولانا سمیع الحق صاحب کتنی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا، ان کا پوسٹ مارٹم بھی ان کے بیٹے نے رکوا دیا تھا. کتنا ہائی پروفائل کیس تھا. اور پھر کیا کیا تھیوریز بنائی. وہ اینکروں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے جب اس طرح کے معاملات ہیں. ایک بندہ آگے ایک تھیوری پیش کرتا ہے، دوسرا دوسری پیش کرتا ہے، تیسرا تیسری پیش کرتا ہے. ویسے ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. میں جو ایسے کر کے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں نا، ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہم نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہے بندہ مر گیا اس کے اوپر پردہ رکھو. وہ جان بوجھ کے نہیں ہونے دیتے. لیکن آخرت میں سارے پول کھلیں گے نا، کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ سب کے سب چیزیں کھل جائیں گی. تو یہ قتل ناحق کا اس حوالے سے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. لیکن اس طریقے سے جو ہوا نا، یہ یعنی مجھے یہ اچھا نہیں لگا، اور نہ یہ اسلام کو پسندیدہ ہے کہ اب بندہ مر کے وہ پردے میں جا چکا ہے، اب آپ اس کی لاش کو نکالیں گے. لیکن چونکہ اب ایک مجبوری ہے اس لیے نکالنی پڑ رہی ہے، جواز اس کا موجود ہے، لیکن یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا. اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ کا اصل کام جو ہے نا وہ قانون سازی کرنا ہے. اس کے اوپر اب قانون سازی ہو جانی چاہیے کہ جو بھی کوئی ہائی پروفائل کیس، اب یہ بندہ جو ہے وہ MNA بھی ہے، ایک ریلیجس اسکالر بھی ہے، ایک ٹی وی اینکر بھی ہے، 3 دفعہ 500 سب سے زیادہ با اثر لوگوں میں اس کا نام آ چکا ہے مسلمانوں میں سے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کوئی کرائٹیریا سیٹ کر لیں کہ اس طرح کا جو بندہ مرے گا نا وہ ہمارے قانون کا حصہ ہو کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے. ورثہ چاہیں بھی تو اس میں ہرڈل نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی چاہیے اس حوالے سے تاکہ یہ فتنہ دب جائے. تو میں نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی اس حوالے سے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.